بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 19 اگست سال 2019، دن ہے منڈے، پیر کا روز۔ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یقیناً بہت سارے لوگوں کے لیے بریکنگ نیوز ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، لیکن ہمارے لیے وہ بریکنگ نیوز اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو، قارئین کو، سب کو بہت پہلے یہ بات بتا چکے تھے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک اور ٹینیور کے لیے آرمی چیف مقرر کیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ وزیر اعظم عمران خان نے جون میں کر لیا تھا، اور اسی سال جون میں یہ فیصلہ کیا تھا وزیر اعظم عمران خان نے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ بطور آرمی چیف اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے، اور یہ خبر ہم نے آپ سے شیئر بھی کی تھی۔ بحث چل رہی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کنٹینیو کریں گے نہیں کریں گے، آئندہ کا آرمی چیف کون ہوگا، کیونکہ جون آلموسٹ ختم ہونے کو ہے، آدھے سے زیادہ گزر گیا ہے، اور جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر یہ مہینے رہ گئے ہیں۔ نومبر میں نیا آرمی چیف کا تقرر ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ انڈیکیشنز ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، کیا ان حالات میں آرمی چیف کا تبدیل ہونا ضروری ہے؟ کیا ان حالات میں نئے آرمی چیف کو ہونا چاہیے؟ یہ بات چل رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیو کریں اور وہ اپنی سروسز پاکستان کے لیے جاری رکھیں، اور 29 نومبر کے بعد بھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہی بطور آرمی چیف کنٹینیو کریں۔ یہ عمران خان صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اور اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا، کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، اس پہ ابھی بات ہی چل رہی ہے۔ یہ ہے کہ ایکسٹینشن، ون ٹینور کی ایکسٹینشن دے دی جائے، یا پھر 2 سال کے لیے ٹینور ایکسٹینڈ کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان یہ فیصلہ کر چکے تھے، اب معاملہ تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی اس پہ راضی کرنا تھا اور انہیں بھی آمادہ کرنا تھا، کیونکہ میں آپ کو ذاتی معلومات کی بنیاد پہ یہ بتا رہا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بہت ہی کلیئر تھے اس معاملے میں کہ وہ اس سال نومبر میں اپنی جو ٹینیور ہے ان کا 3 سال کا وہ پورا ہونے پہ گھر چلے جائیں گے، اور ایک دن بھی قیام نہیں کریں گے اضافی طور پہ۔ اور یہ انہوں نے چیزیں ہم سے شیئر کی تھیں، ڈسکشن ہوئی تھی، اور کھلی گپ شپ لگائی تھی انہوں نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے حصے کا کام کر جاؤں گا، باقی آنے والے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے اور وہ کریں گے، کیونکہ افواج پاکستان میں لیڈرشپ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حالات جو ہیں وہ اتنی تیزی سے بدلیں گے کہ ریجنل سچویشن بھی، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی سچویشن اس حد تک تبدیل ہو جائے گی کہ لیڈرشپ کو چینج کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ حقیقت ہے، کیونکہ اس وقت آپ جو ان دنوں کی بات ہے جب ابھی افغانستان کا پیس پروسیس شروع نہیں ہوا تھا، امریکہ کی طرف سے مسلسل پابندیاں لگائی جا رہی تھیں، دبایا جا رہا تھا زبردست طریقے سے، پاکستان کو فیٹف کا تلوار لٹکا دی گئی تھی، اور پاک افغان بارڈر پہ ہو رہی تھیں کھلے عام پاکستانی فورسز پہ حملے ہو رہے تھے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے۔ اور 27 فروری پلوامہ اس کے بعد آیا، پلوامہ کا جو معاملہ آیا، اور پھر بھارت کی طرف سے جارحیت کی گئی بالا کوٹ میں، اس کا رد عمل پاکستان نے جس طریقے سے شاندار طریقے سے دیا، یہ ساری ڈیولپمنٹ اس کے بعد کی ہیں۔ تو اس لیے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صورتحال اس حد تک بدلے گی کہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ یعنی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو تبدیل کرنا اتنا آسان ہوگا۔
اور نیا آرمی چیف مقرر کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ ادھر سے افغانستان میں پیس پروسیس شروع ہو گیا۔ افغان طالبان اور امریکہ، قطر، سعودی عرب، UAE یہ ایک ٹیبل پہ آ گئے ہیں۔ ریجن میں نئے پلیئرز آ رہے ہیں، رشیا، چین، پاکستان، ایران، یہ بہت قریب آ گئے۔ اور دوسری جانب یہ ہوا کہ افغان پیس پروسیس چل رہا تھا، اس کو پھر اپریشیٹ کیا گیا۔ جب اپریشیٹ کیا گیا تو امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی معمول پہ آنا شروع ہو گئے، اور پھر وہی امریکہ جو پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے جا رہا تھا FATF میں، وہی امریکہ نے پاکستان کی ضرورت کو محسوس کیا، اور اسی امریکی صدر نے جو پاکستان کو بھکاری کہتا تھا، جو پاکستان کو دھوکے باز کہتا تھا، وہی امریکی صدر اپنی پالیسی میں یو ٹرن لیتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں اپنی پالیسی پاکستان کے بارے میں۔ اور وہی امریکی صدر جو پاکستان کو دھمکیاں دیتے تھے اور جو ساؤتھ ایشیا سے متعلق اپنی پالیسی کا اعلان کرتے تھے، تو اس میں صرف انڈیا کا ذکر کرتے تھے، انڈین مفادات کے تحفظ کا ذکر کرتے تھے، پاکستان کو انہوں نے نیگیٹو لسٹ میں رکھا ہوا تھا۔ وہی امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کو دورہ امریکہ کی دعوت دیتے ہیں، اور اس وفد میں نہ صرف عمران خان بلکہ آرمی چیف بھی اس وفد کا حصہ تھے۔ سول ملٹری لیڈرشپ کا یہ مشترکہ وزٹ تھا۔ وہ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں، واشنگٹن جاتے ہیں، امریکی صدر سے ملتے ہیں، ان کو اپنا ویژن بتاتے ہیں اس ریجن کے بارے میں، کشمیر کے معاملے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ کشمیر کا معاملہ ایک بار پھر عالمی جو اقتدار کا ایوان ہے اس میں گونج اٹھتا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم اپنا دورہ مکمل کر کے واپس آتے ہیں، اور آرمی چیف اور ملٹری لیڈرشپ پینٹاگون میں اور امریکہ کے تھنک ٹینکس، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پلوامہ کے بعد جو صورتحال معمول پہ آئی تھی اور پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آ گئے تھے، ایک دوسرے پہ میزائل داغنے کے لیے تیار تھے، اس میں بھی جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے DGISI سے کہا کہ اجیت دوول کو ایک پیغام دے دو کہ ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے، اور اگر انڈیا نے کسی کے بہکاوے میں آ کے پاکستان پہ اٹیک کیا، جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ اٹیک کرنے لگے ہیں، 4 میزائل داغنے لگے ہیں پاکستان پر، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر بھارت کے بھی 4 کے مقابلے میں 8 نہیں 12 میزائل داغے جائیں گے، اور پھر ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی اور ہم آخری حد تک جائیں گے۔ یہ DGISI کے ذریعے بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو یہ پیغام دیا گیا، اجیت دوول کو، اور یہ پیغام جاتا ہے، اور اس کے بعد بھارت حملے کا ارادہ ترک کر دیتا ہے، کیونکہ بھارت کے ساتھ ایک اور ملک بھی تھا اس ساری پلاننگ میں جو یہ کرنا چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد ہی پاکستان نے اپنی جو فضائی حدود ہے وہ بالکل بند کر دی تھی، نیشنل، انٹرنیشنل، اور نہ صرف انڈیا کے لیے بلکہ کوئی اور بھی جہاز انڈین سائٹ سے کسی بھی کمرشل فلائٹ بھی نہیں گزر سکتی تھی، یہ سارا بند کر دیا تھا۔ یہ سلسلہ بھی چل ہی رہا تھا کہ یہ افغان پیس پروسیس شروع ہو گیا، اور افغان پیس پروسیس کے بعد دورہ امریکہ ہوا آرمی چیف کا اور عمران خان صاحب کا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بگڑ گئی۔ وہ اس وقت پاکستان اور انڈیا آمنے سامنے ہیں، جنگی صورتحال ہے، اور ہم بہت ساری چیزیں آپ سے شیئر نہیں کر سکتے کہ اس وقت گراؤنڈ پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا ہے۔ تو یہ
ساری صورتحال تھی، جس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو توسیع دینے کا فیصلہ کیا اور پورا ٹینیور دینے کا فیصلہ کیا، اور آج وزیر اعظم عمران خان سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی، اور وزیر اعظم نے اپنے اس فیصلے سے نہ صرف آگاہ کیا بلکہ انہیں کہا کہ اس وقت آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو ان مشکل حالات میں یہ ساری چیزوں کو سنبھال سکے، اور اس وقت پاکستان کی فوج کی کمان تبدیل کرنا کوئی دانشمندانہ اقدام نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی درست ہے، کیونکہ امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹف نیگوشیٹر ہیں۔ نیگوشیٹر کیا ہیں جی؟ وہ عالمی طاقت ہیں، اور ان سے نیگوشیٹ کرنا عام آدمی کا تو کام ہے ہی نہیں، عام لیڈرشپ کا بھی نہیں ہے، بہت ٹف ہیں۔ وہ صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں، صرف اور صرف اپنا مفاد، اور دوسرے سائڈ پہ کوئی بھی ہو وہ بڑا بے رحمی سے اس کو ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کرنا ان کا شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے۔ تو اس لیے ایک بیلنس پالیسی جو رکھی ہوئی ہے پاکستان نے، چائنا کے ساتھ بھی، رشیا کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی، تو وہ ایک دانشمند جو لیڈرشپ ہوتی ہے یہ اسی کا کمال ہے، اور سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ پھر پاکستان پہ جب مشکل وقت آیا، خاص طور پر اقتصادی صورتحال، تو یہ وزیر اعظم عمران خان خود اس بات کو کا اقرار بھی کر چکے ہیں، اکنالج بھی کر چکے ہیں کہ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر، 3 ملکوں سے ہمیں بیل آؤٹ پیکج آیا، اور تینوں بیل آؤٹ پیکج لانے میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ذاتی کوششوں کا بڑا عمل دخل ہے، اور انہوں نے آمادہ کیا۔ اور جو یمن کے بعد، کیونکہ جب یمن وار سٹارٹ ہوئی تو سعودی عرب نے پاکستان سے ٹروپس مانگے تھے، پاکستان نے معذرت کر لی تھی، اتفاق نہیں ہو سکا تھا، جس کے بعد سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات بھی کشیدہ تھے۔ تو اس فیصلے پر قائم رہتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے سعودی عرب کی لیڈرشپ سے تعلقات استوار کیے، اور ان کو آمادہ کیا، اور ان کو بتایا کہ ہم ایران اور آپ کے درمیان صلح کروا سکتے ہیں، تعلقات کو معمول پہ لا سکتے ہیں، غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں، جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے قطر کی لیڈرشپ کو بھی آمادہ کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ، قطر کے ساتھ، یو اے کے ساتھ برابر تعلقات ہیں، جبکہ ان تینوں ممالک کے آپس کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو نواز شریف صاحب نے منتخب کیا تھا، اور یہ 4 یا 5 نمبر پہ تھے، تو ان کو بنایا تھا آرمی چیف۔ 2 جنرلوں کو انہوں نے فارغ کر دیا تھا، سینئرز کو، اور ان کا انتخاب کیا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا۔ لیکن اصولوں پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ نے مجھے آرمی چیف بنا دیا ہے تو میں آپ کو پاناما سے بھی نکال دوں گا، میں آپ کو فلاں کاموں سے بھی نکال دوں گا، فلاں مصیبت سے بھی نکال دوں گا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یس مین بننے سے انکار کیا، اور نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کے ریکویسٹ کے باوجود کہ جے آئی ٹی میں جو آئی ایس آئی اور ایم آئی کے بریگیڈیئر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کو آپ کنٹرول کریں، جنرل قمر جاوید باجوہ نے انکار کیا، جس کے بعد نواز شریف صاحب اور مریم بی بی نے جس انداز سے ان کو ملائن کیا اور فوج کو ملائن کیا وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ماشاءاللہ لگائے بغیر اصولوں کی بنیاد پہ اپنے آپ کو ایک لیول پہ رکھا، اور پاکستان کو اس وقت کرپشن فری اور ملیٹنسی فری کنٹری بنانے کے عزم پر قائم ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ان حالات میں ان سے بہتر کوئی اور انتخاب ہو نہیں سکتا تھا۔
اور اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ پیغام انڈیا کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا دوبارہ آرمی چیف مقرر کرنا، مزید 3 سال کے لیے آرمی چیف مقرر کرنا، انڈیا کے لیے یہ خبر ایٹم بم بن کے گری ہے دلی پر، کیونکہ وہ جو سوچ رہے تھے وہ ہوا نہیں ہے، اور وہ جو کیلکولیٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہوا، اور اب ان کا واسطہ پڑے گا جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی ٹیم پر، کیونکہ یہ صرف جنرل قمر جاوید باجوہ نہیں، ان کے ساتھ بہت اچھی ٹیم ہے جنہوں نے 24 گھنٹے کے اندر پلاننگ کی اور بالا کوٹ کا جواب دیا۔ وہ ایک ٹیم ورک کا نتیجہ تھا۔ لیڈرشپ آرمی چیف کی تھی، لیکن نیچے پلیئرز بھی انہی کے منتخب کردہ تھے، اور ان کے جو ٹیم ہے وہ ان پہ بہت پورا بھروسہ کرتی ہیں۔ اس لیے مزید خبریں آپ کو دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔